کرم اور اس کے خاص عطاؤں سے رمضان المقدس کا 16واں روزہ ہمیں نصیب ہوا، جس پر ہم اللہ کے بارگاہ میں جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ 16ویں روزے میں قرآن پاک کے 16ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ آج ہم سنیں گے۔ اس پارے کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں سورہ کاف ہے اور دوسرے حصے میں سورہ مریم ہے اور تیسرے حصے میں سورہ طٰہٰ ہے۔ آج ہم نے سورہ کاف میں 2 موضوع رکھنے ہیں۔ پہلا موضوع ہمارا جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا حصہ ہے۔ دوسرا موضوع سکندر ذوالقرنین کا اور یاجوج ماجوج کا حصہ ہے۔ اس کے بعد سورہ مریم کے اندر اللہ رب العزت نے 11 انبیاء کرام کا ذکر کیا۔ مختصراً ہم تبرکاً ان کا مختصر نام لے کر ذکر کریں گے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ کے اندر ہم نے جو موضوع بنانے ہیں، سب سے پہلا موضوع ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی دی اس کا ذکر کریں گے۔ اس کے بعد مالک الملک نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلامی عطا فرمائی، قصہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کریں گے، اور آخر میں آدم علیہ السلام کا قصہ ہی ہمارا آج کا موضوع ہوگا۔ حضرات عزیز وقار، سب سے پہلے چلتے ہیں ہم 16ویں پارے کے پہلے قصے کی جانب۔ وہ قصہ ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور جناب سیدنا خضر علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے بڑے ہی جلیل القدر نبی ہیں۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا کیا مجھ سے بھی زیادہ علم والا ہے؟ تو قرآن مقدس یہ کہتا ہے فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم سے بڑھ کر ایک بڑا عالم موجود ہے۔ تو یہ کہنا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، ایسا نہیں ہے۔ فوق کل ذی علم علیم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ کہ مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی عالم ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ہاں میرا بندہ ہے۔ پھر اللہ پاک نے حضرت خضر علیہ السلام کی طرف اشارہ فرمایا کہ آپ ان کے پاس چلے گئے۔ حضرت سیدنا خضر علیہ نبینا علیہ السلام سے ملنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام گئے۔ آپ کے ساتھ حضرت یوشع بن نون علیہ نبینا علیہ السلام تھے۔ حضرت سیدنا یوشع بن نون کو ساتھ لے کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام چلے، اپنے ساتھ بھنی ہوئی مچھلی اور تھوڑا سا توشہ ساتھ لے کر گئے تاکہ سفر کے درمیان یہ ان کے ساتھ راہ بنا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور یوشع بن نون جا رہے تھے، ایک مقام پر پہنچے تو تھوڑی دیر کے لیے قیام کیا۔ تھوڑی دیر کے لیے جب قیام کیا تو جو بھونی ہوئی مچھلی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہوا، جو مچھلی زندہ ہو کر وہ سمندر میں چلی گئی۔ اب جس وقت سمندر میں چلی گئی تو لیکن بتانا یوشع بن نون کو ساتھ نہ رہا، یاد نہ رہا۔ اب یہاں یہ دیکھ رکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، یوشع بن نون بھی نبی تھے، لیکن ان کے نیب کے طور پر ساتھ چلا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام وہاں سے جب آگے گئے، آگے جب آپ پہنچے ایک جگہ پر تو کہنے کی یار تھکاوٹ سی محسوس ہو رہی ہے، ایسے کرو یا تھوڑا آرام کرتے ہیں، کھانا لے کر آؤ۔ یوشع بن نون کہنے لگے حضور مجھے بتانا یاد نہ رہا، مچھلی تو وہاں جہاں ہم نے چٹان کے پاس قیام کیا تھا وہاں پر زندہ ہو کر وہ سمندر میں چلی گئی تھی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی تو ہماری جگہ ہے، جس بندے کو ملنے جا رہے ہیں اللہ والے کو، وہی ان کی ملاقات کی جگہ ہے۔ واپس آئے، اس جگہ پر جب آئے تو دیکھا ایک بزرگ ہے جو چادر کے اندر لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا
علیہ السلام نے انہیں سلام کیا تو وہ جنہیں سلام کیا چادر میں لپٹے بیٹھے تھے جناب سیدنا خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ تو اتفاق کی بات ہے، اس میں سب کا اتفاق ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اور اس میں اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ نبی ہے، بعض کہتے ہیں کہ نبی نہیں، لیکن ان کی ولایت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ علماء فرماتے ہیں، محدثین مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے انہیں لمبی زندگی عطا فرمائی ہوئی ہے اور آج تک وہ زندہ ہے۔ حضرت سیدنا خضر علیہ نبینا علیہ السلام اور سکندر ذوالقرنین ان کا آگے ذکر آئے گا، یہ آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ اب سیدنا خضر علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کہ حضرت میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ مجھے جو علم آپ کے پاس ہے وہ مجھے عطا فرمائیں۔ اب یہاں پر علماء فرماتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ علم شریعت کا تھا، علم ظاہر کا تھا، اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جو تھا وہ علم طریقت کا تھا اور علم باطن کا تھا۔ اب اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شریعت کے ساتھ ساتھ باطنی علم حاصل کرنا اور طریقت کا علم حاصل کرنا، اللہ والوں کے پاس جانا، یہ جناب سیدنا موسیٰ علیہ نبی کے نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں یہ کہا کہ میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں تو علمنی، تاکہ آپ مجھے تعلیم دیں، تو کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام میرے معاملات ذرا آپ کے معاملات سے ہٹ کر ہیں، آپ صبرنی یہ لن تستطیع معی صبر، آپ میرے ساتھ صبر کر کے نہیں چل سکیں گے، کیونکہ بعض معاملات جو طریقت کے ہوتے ہیں نا وہ شریعت سے ہٹ کر ہوتے ہیں، کیونکہ جو صاحب طریقت ہوتا ہے اس کی نگاہ ذرا آگے ہوتی ہے، وہ باطنی طور پر چیزوں کے انجام اور پھر اس کے آخر کار کو دیکھ کر اس اعتبار سے فیصلے کرتے ہیں۔ اب جناب سیدنا خضر علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام کیونکہ آپ نبی ہیں اور یہ دین میں رکھیں، نبی شریعت کے اندر کوتاہی برداشت نہیں کرتا، شریعت کے اندر نبی کبھی کوتاہی برداشت نہیں کرتا، کوئی بھی نبی ہو۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا کہ خضر علیہ السلام مجھے آپ اپنے ساتھ رکھیں، میں صبر کروں گا اور میں برداشت کروں گا، اب اگر میں برداشت نہ کروں تو پھر آپ مجھے واپس بھیج دینا۔ اب وہاں سے جب چلے جناب سیدنا خضر علیہ نبی جناب علیہ السلام کے ساتھ، تو وہاں جاتے ہوئے ایک مقام پر جب خضر علیہ السلام پہنچے، دریا میں کشتی کے اوپر سوار ہوئے، تو کشتی پر سوار جب ہوئے انہوں نے کشتی والوں نے آپ کی شخصیت آپ کو دیکھ کر مفت فی سبیل اللہ سوار کر دیا، لیکن جناب سیدنا خضر علیہ السلام وہ کشتی بھی نہیں تھی، اس میں جب سوار ہوئے تو اس میں انہوں نے سوراخ کر دیا، کشتی کو پاڑ دیا۔ جب کشتی کو پاڑا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ کے بندے آپ نے تو یہ بہت بڑی زیادتی کی، ایک انہوں نے ہمیں مفت اٹھایا سوار کیا، دوسرا آپ نے کشتی کو سوراخ کر دیا۔ اب حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ میرے کاموں پر آپ صبر نہیں کر سکتے، لہذا آپ کیوں بولے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بھول کیا تھا، آئندہ نہیں بھولوں گا۔ اب جب آگے چلے حضرت سیدنا خضر علیہ نبینا علیہ السلام وہاں پر آپ نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں، کھیلتے ہوئے بچوں کو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو پکڑا اور اسے آپ نے قتل کر دیا۔ جب آپ خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کیا تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بول پڑے اور کہنے کہ اقتلت نفسا زکیہ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، اللہ کے بندے آپ نے ایک بے گناہ بندے کو، بے گناہ بچے کو قتل کر دیا، آپ نے تو یہ کام درست نہیں کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام بولے میں نے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبر، کہ آپ میرے ساتھ چل تو رہے ہیں لیکن میرے کاموں پر آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اب آخری موقع دے، اب اگر سوال کروں تو آپ مجھے واپس دیں۔ اب آگے چلے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ایک مقام پر بستی میں پہنچے تو بستی والوں سے
آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی، آپ نے کھانا مانگا اور وہاں پر کہا کہ ہمیں ایک رات کے لیے مہمان رکھ دو، لیکن انہوں نے مہمان نہ رکھا۔ جب مہمان نہ رکھا، بستی سے باہر نکلے، ایک دیوار گرنے والی تھی۔ صاحب تفسیر مظری لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا خضر علیہ نبی جنا علیہ السلام جس بستی میں گئے، ایک قول کے مطابق تاکیہ کی بستی ہے، دوسرے قول کے مطابق ایکر کی بستی ہے، تیسرے قول کے مطابق اندرس کے ایک شہر تھا، اندرس کے ایک بستی تھی۔ اب وہاں پر حضرت نبی جنا علیہ السلام کو انہوں نے مہمان بھی بنایا، فقط ایک بڑھیا نے آپ کو کھانا دیا۔ حضرت خضر السلام باہر نکلے، دیوار گرنے والی تھی، حضرت خضر السلام نے ہاتھ لگایا اور دوسری بیت کے مطابق آپ نے خود تعمیر کی، ہاتھ لگایا، دیوار سیدھی ہو گئی، دیوار مضبوط ہو گئی۔ اب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے، حضرت آپ نے یہ کیا کیا؟ ہم نے ان سے کھانا مانگا، کھانا نہیں دیا، انہوں نے ہمیں مہمان نہیں بنایا، آپ نے ان کی گرتی ہوئی دیوار کو درست کر دیا۔ حضرت السلام نے کہا، اے اللہ کے کلیم، اب آپ کا میرا رستہ جدا، آب فراق و بینی و بین، اب آپ کا میرے درمیان رستے جدا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا جن چیزوں کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہوگا، میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ 3 کام میں نے کیوں کی۔ سب سے پہلے میں نے کشتی کو پھاڑا۔ کشتی کو کیوں پھاڑا؟ کیونکہ یہ ہمارے موسم تھے، انہوں نے ہمارے اوپر احسان کیا، بغیر کرائے کے ہمیں لے کر جا رہے تھے۔ آگے ایک بادشاہ تھا، بادشاہ بڑا ظالم تھا، وہ جس کی بھی نئی کشتی دیکھتا تھا چھین لیتا تھا۔ اب یہ غریب آدمی تھے، مسلمان تھے، اب اگر یہ اسی طریقے سے کشتی آگے لے کر جاتے تو بادشاہ کیا کرتا؟ ان کی کشتی چھین لیتا، یہ بیچارے بے روزگار ہو جاتے۔ تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے علم کے ذریعے جب یہ جانا تو میں نے ان کی کشتی کو اس لیے پاڑا تاکہ کشتی جب ٹوٹی ہوئی ہوگی تو بادشاہ کی کشتی نہیں چھینے گا اور ان کی روزگار چلتی رہے گی۔ یہ پہلا کام۔ دوسرا کام جو میں نے بچے کو قتل کیا، میں نے بچے کو قتل اس لیے کیا کہ اللہ کے دیے ہوئے علم سے مجھے یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کافر ہوگا، اور اس کے کفر کی وجہ سے اس کی محبت میں آ کر اس کے ماں باپ بھی کافر ہو جائیں گے، لہٰذا میں نے ان کے ماں باپ کو کفر سے بچانے کے لیے اس بچے کو قتل کر دیا۔ اب اللہ رب العزت ان کے بدلے، اس کے بدلے انہیں اور اولاد کا فرمائے گا جس سے بہتر ہو۔ اب یہاں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے اس کے بدلے اس کے ماں باپ کو ایک بیٹی دی۔ اب اس بیٹی کی شادی ایک نبی کے ساتھ ہوئی، اس بیٹی سے پھر جب نبی کے ساتھ شادی ہوئی تو اللہ پاک نے پھر ایک نبی عطا فرمایا۔ اگر وہ زندہ رہتا تو ماں باپ کے لیے کفر کا خطرہ تھا، بیٹی پیدا ہوئی تو نبی کے ساتھ شادی ہوئی اور نبی اس کے بدن سے پیدا ہوا، تو یہ اللہ کے ولی کی حکمت تھی۔ اب اس کے بعد تیسرا معاملہ کہ میں نے کیا کیا، میں نے جس گرتی دیوار کو درست کیا ہے وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، اور وہ 2 یتیم بچے ان کا باپ نیک اللہ کا ولی تھا، کانا ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک تھا۔ اب وہ باپ ان کا اس دیوار کے نیچے کچھ خزانہ ان کی خاطر چھوڑ دیا تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ اٹھا کر لے جاتے۔ میں نے ان کے نیک باپ کی نیکی کی وجہ سے میں نے ان کے لیے کیا کیا، اس دیوار کو درست کر دیا۔ تو اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں اگر آسان کچھ پہلے بھی اللہ کا ولی گزرا ہو تو نسل میں وہ فیض اللہ کے ولی کا ضرور گزرتا ہے، ضرور موجود ہوتا ہے۔ 7 پشت پہلے بھی ولی گزرا ہو تو نسل میں وہ فیض ضرور موجود ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی نے یہ معاملات سنے۔ حضرت خضر علیہ نبی جنا علیہ السلام نے یہ 3 کام کیے۔ اب اس سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ لیکن یہ اس کے بارے میں اتفاق ہے کہ یہ خضر علیہ السلام اللہ کے ولی تھے، اور یہ ذہن میں رکھیں نبی کا مرتبہ ولی سے زیادہ ہوتا ہے۔
اگر اللہ کے ولی کا یہ مقام ہے تو پھر نبی کا کتنا مقام ہوگا، اور جب نبی کا مقام ولی سے بڑا ہے تو امام الانبیاء کا کتنا مقام، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اسی لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی اللہ پاک نے میری پشت پر اپنا دست قدرت رکھا، اللہ پاک کے دست قدرت کی برکت سے میں نے اگلے پچھلے سارے علم اللہ پاک مجھے عطا فرما۔ اس کے بعد اگلا قصہ جو ہے وہ سکندر ذوالقرنین کا ہے۔ سکندر ذوالقرنین، اس میں یہ بات یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں، پہلے جس طرح میں نے کہا کہ یہ آپس میں خالہ صاحب بھائی لگتے تھے۔ حضرت سیدنا خضر علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اور سکندر ذوالقرنین کے بارے میں آتا ہے کہ ان دونوں کو پتہ چلا کہ ایک چشمہ ہے آب حیات، اگر اس چشمے کا پانی کو پی لے تو اللہ پاک اس چشمے کی صدقے لمبی زندگی اور پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہے۔ اگر خضر السلام بھی اس چشمے کی طرف گئے اور سکندر ذوالقرنین بھی اس چشمے کی طرف گیا، لیکن سکندر ذوالقرنین اس چشمے کو نہ ڈھونڈ سکے، حضرت خضر السلام نے چشمے کو ڈھونڈ لیا، اب انہوں نے پانی پی لیا، لہذا آج تک حضرت سیدنا خضر علیہ نبینا علیہ السلام زندہ باقید حیات ہے، جبکہ سکندر ذوالقرنین مسلمان ہونے کے باوجود، نیکی کے باوجود اس آب حیات کے چشمے کو نہ ڈھونڈ سکے، لہذا ان کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ سکندر ذوالقرنین اتنے بڑے نیک بادشاہ تھے، تو وہ ایک جگہ پر گئے سفر کرتے ہوئے، کہتے کسی چشمے کو ڈھونڈتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا ایک قوم ہے جو صبح کے وقت غار کے اندر چلی جاتی ہے اور غار کے پھر دوپہر سورج ڈھلنے کے بعد باہر نکلتی ہے، اور وہ کافر قوم ہے جسے یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے۔ وہ باہر نکلتے ہیں تو لوگوں کے کھیت کھلیان وہ چر جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، حتیٰ کہ درخت تک وہ کھا جاتے ہیں، وہ جانوروں کو کھا جاتے ہیں، انسان جو ان کے ہاتھ چڑھے ان کو بھی کھا جاتے ہیں۔ تو جس وقت سکندر ذوالقرنین اس علاقے میں گئے تو سکندر ذوالقرنین کو لوگوں نے کہا کہ مہربانی فرمائیں اس مصیبت سے ہماری جان چھڑائیں۔ تو سکندر ذوالقرنین نے کیا کیا، لوگوں سے کہا کہ کیسے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جتنی بھی آپ اس کی اجرت یا اس کا معاوضہ مانگتے ہیں ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ لوگوں نے سونا چاندی دینے کا ارادہ کیا، لیکن سکندر ذوالقرنین نے کہا کہ اللہ پاک کو میرے پاس دیا ہوا بہت کچھ ہے، فقط جو کچھ میں کہوں وہ تم نے کرنا ہے۔ سکندر ذوالقرنین نے اس غار کے آگے کھدائی کرانے کے بعد پھر اس کے اندر انہوں نے سیسا پگھلا کر ڈالا، پتھر وہ جمائے، پھر وہاں لوہے کے تختے زبر حدید لوہے کے تختے کھڑے کیے اور پہاڑ کی چوٹی کے برابر وہ لوہے کے تختے غار کے دہانے پر، پھر انہوں نے سیسا پگھلا کر اس لوہے کے اوپر ڈالا۔ اس لوہے کے اوپر جب ڈالا تو وہ ایک پوری کی پوری مضبوط دیوار بن گئی۔ یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں کہ روزانہ وہ یاجوج ماجوج اس غار کے دہانے پر آتے ہیں، جب غار کے دہانے پر آتے ہیں روزانہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب کافی حد تک وہ دیوار ٹوٹ جاتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب اب چھوڑو، رات ہو گئی، تھک گئے، صبح آئیں گے پھر اس دیوار کو توڑیں گے۔ اب جب وہ واپس چلے جاتے ہیں، صبح جب آتے ہیں تو دیوار پہلے سے بھی مضبوط ہو چکی ہے، پھر اسی طریقے سے محنت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کا سلسلہ سکندر ذوالقرنین کے وقت سے لے کر آج تک جاری ہے۔ قرب قیامت میں اللہ پاک کی قدرت سے یہ نکلیں گے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا سے ان کی ہلاکت ہوگی۔ اب لیکن وہ نکلیں گے کیسے، یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے، وہ دلچسپ ایک بات ہے، وہ یہ کہ جب آخری دفعہ آئیں گے نا تو ان میں سے ایک بندہ جو کہتا ہے کہ جناب آج چھوڑو، کل آ کر پھر کریں گے،
تو اس وقت وہ بندہ کہے گا میاں آج چلو اپنے اپنے واپس چلتے ہیں، انشاءاللہ کل جب آئیں گے انشاءاللہ کل جب آئیں گے تو باقی جو ہے وہ دیوار ہم توڑ دیں گے اور باہر نکل دیں گے۔ اب انشاءاللہ کی برکت سے وہ دیوار جتنی چھوڑ کر جائیں گے اتنی باقی رہے گی، اور پھر وہ آ کر اگلے دن دیوار کو پھاڑ کر باہر نکلیں گے، آ کر پھر فساد کریں گے۔ لیکن حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام کی دعا سے ان کی ہلاکت ہوگی۔ تو یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں کہ دنیا کے اندر یہ 4 بادشاہ پوری دنیا کے اوپر حکومت کرتے ہیں، 2 کافر اور 2 مسلمان۔ جو 2 کافر ہیں وہ ایک نمرود تھا اور ایک بخت نصر تھا، اور جو مسلمان تھے ان میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام تھے اور ایک یہی سکندر ذوالقرنین تھے، انہوں نے پوری دنیا کے اوپر۔ اب اس کے بعد آتے ہیں سورت مریم کی جانب۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے 11 انبیاء کا ذکر فرمایا ہے۔ سورت مریم کے اندر سب سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ اللہ پاک نے یحییٰ علیہ السلام اتنی عمر میں عطا کیے، 120 سال یحییٰ علیہ السلام کی، 80 سال میں وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی گھر والی کی عمر تھی۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال اور ان کی گھر والی کی عمر جو ہے وہ 80 سال تھی۔ اب زکریا علیہ السلام دعا مانگتے تھے، پیچھے ہم نے یہ پڑھا کہ زکریا علیہ السلام دعا مانگتے تھے کہ جناب حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگتے، یا اللہ مجھے اولاد عطا کر دے اور مجھے میرا کوئی وارث عطا۔ اب حضرت مریم کے حجرے میں آئے تو بے موسم کے پھل دیکھے، جب بے موسم کے پھل دیکھے وہیں پر اپنی محراب میں اپنے حجرے میں گئے، اللہ پاک سے دعا مانگی، اللہ پاک نے انہیں یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری عطا فرمائی۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ مجھے اولاد کیسے ہوگی، میں بھی بوڑھا ہو گیا، میری بیوی بھی باز ہوگی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میری قدرت میں دے دیتا ہوں، کر سکتا ہوں۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ یا اللہ اس کی کوئی نشانی، اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ 3 دن بول نہیں سکیں گے، آپ 3 دن بول نہیں سکیں گے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام 3 دن اشارے کے ساتھ کلام کرتے رہے۔ حضرت پھر اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اللہ پاک کا یہ قدرت ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی۔ اب یہ بی بی جب اکیلی کمرے میں حجرے میں بیٹھی تھی تو جبریل امین آئے، بی بی نے دیکھا تو کہنے لگی تو کون ہے غیر مرد میرے کمرے میں آنے والا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے یہ آپ والا کے غلام زکیہ، تاکہ میں آپ کو صاف ستھرا بیٹا دوں۔ انہوں نے کہا جی مجھے بیٹا کیسے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ ہی نہیں لگایا، میری تو شادی نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے، اللہ پاک بغیر باپ کے تجھے بیٹا عطا فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی شکم میں آئے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امید سے ہوئی تو دور چلی گئی۔ جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو ایک کھجور کے درخت کے قریب آئی۔ جب تکلیف شروع ہوئی تو بی بی پاک نے اللہ پاک سے کہا مولا اس سے تو بہتر تھی مجھے موت آ جاتی، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ بی بی گھبرا نہیں، نیچے سے پانی نکلے گا وہ پی، اور یہ کھجور کا تنا تیرے پاس کھڑا ہے، اسی لے کے بیچے سے نکلا، اس تنے کو ہلاؤ۔ یہاں پر یہ آتا ہے کہ وہ تنا خشک تنا تھا، لیکن بی بی نے جب اس تنے کو ہلایا تو اللہ پاک کی قدرت سے وہ ہرا بھی ہو گیا، اس کے اوپر پھل بھی لگ گیا، پھل وہ گرا۔ بی بی نے جب کھایا تو وہ تکلیف جو بچے کی پیدائش کی ہوتی ہے وہ انہیں نہیں ہوئی۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے اللہ والے کے اگر ہاتھ لگ جائیں تو خشک لکڑی بھی اللہ پاک اسے زندہ کر دیتا ہے، اس کے اوپر پھل بھی لگ جاتا ہے۔ اگر اس کا ایک زندہ کرامت دیکھنی ہے تو یہ چلے جائیں آپ ڈیرہ اسماعیل خان حکمت سے آگے حاجی دوست محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مزار ہے، یہ بڑا دلچسپ واقعہ، ذرا غور سے سنیے گا۔ یہ مولوی فضل الرحمان ہے نا،
مولانا فضل رحمان صاحب یہ جو ہے کہ سربراہ اسی حلقے سے الیکشن لڑتے ہیں. آج یہ دوست محمد کا مزار ہے, وہاں پر زیادہ تر وہ خشک علاقہ ہے, زیادہ سے زیادہ جنگلی کیکر ہوتا ہے. آج یہ دوست محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں پر جب آئے تو سایہ نہیں تھا, انہوں نے ایک پیپل کا پودا لگایا. پیپل کی ٹہنی جو وہ کندل بڑی نرم تھی, ایک خشک لکڑی لی, اس کے ساتھ وہ پودے کو باندھا. اب اللہ کے ولی کے ہاتھ لگے, جس طرح وہ پودا لگایا اسی طرح لکڑی کاڑی, جیسے جیسے وہ پودا بڑھتا گیا لکڑی بھی ساتھ ساتھ بڑھ گئی. میں اپنے گناہ گار آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں, آخری چوٹی تک وہ لکڑی پہنچی. ہمارے لوگوں کا یہ ایسا گندا مزاج ہے, اب جس کی داڑھ میں درد ہوتا ہے وہ جا کر اس خشک لکڑی میں کیل ٹھوکتے درد رک جاتا ہے, لیکن اس لکڑی کو انہوں نے کیلوں کے ساتھ اس لکڑی کا بیڑا گھر کیا ہوا ہے. اب جب انہوں نے کاڑی تھی تو انگلی کے برابر تھی, لیکن اب وہ اتنی موٹی لکڑی ہوئی. میں اپنے آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں اور وہ قابل زیارت کرنے چلا. بہرحال حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے اللہ پاک نے اپنی قدرت دکھائی, وہ خشک تنا ہرا ہو گیا, بی بی نے وہ کھایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی, عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئے تو قوم نے زبان درازی کی. بی بی نے کہا میں نے کوئی جواب نہیں دینا, یہ بچہ جواب دے گا. حضرت عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام اپنے پنگوڑے میں بول پڑے اور کہنے لگے انی عبداللہ آتانی الکتاب, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ پاک نے مجھے کتاب دینی ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں. تو اب حضرت عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے اپنے بچپن کے اندر ہی اپنی نبوت کا اعلان فرمایا. یہاں پر یہ بات میں کہنا چاہوں گا, اگر حضرت عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام بچپن میں بول سکتے ہیں اور نبوت کا اعلان کر سکتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی وہ نبی ہوتا ہے جو بچپن میں بھی نبی ہو, بچپن سے پہلے, پیدائش سے پہلے بھی نبی ہو, اور دنیا میں ماں کی شکم میں آنے سے پہلے بھی نبی ہو. اور یہ نہیں ہے کہ 40 سال بعد نبی بنے, یہ کسی اور کا ایمان ہوگا, کسی اور کا عقیدہ ہوگا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے کہا جناب انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ بکریاں چرانے والا کل نبی بن جائے گا. 40 سال بعد نبوت ملی. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کن تو نبی کیا وہ آدم بین الماء والطین, وہ اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور گارے کے درمیان تھے. تو حضرات اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی جناب علیہ السلام کا ذکر فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے ذکر کے بعد اللہ پاک نے 8 اور انبیاء کا ذکر فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ہارون علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت ادریس علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ نبی جناب علیہ السلام کا اس سورت کے اندر ذکر فرمایا. پھر اس کے بعد سورت طٰہٰ آ جاتی ہے. سورت طٰہٰ کے اندر مالک الملک نے سب سے پہلے اپنے محبوب پاک صاحب نوحات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ محبوب اگر یہ نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں, ہم نے آپ کے اوپر جو قرآن اتارا ہے اس لیے نہیں اتارا کہ تشقا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے کم میں کہ یہ بھی جہنم سے بچے, یہ بھی جہنم میں بچے, یہ بھی جہنم سے بچے. حضور ساری رات کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے, ساری رات کھڑے ہو کر نماز پڑھتے, حتیٰ کہ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا اور زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ اللہ پاک نے اپنے کلام مقدس میں اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, محبوب ہم نے اس لیے قرآن نہیں اتارا کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں, الا تذکرۃ للناس تن میں یخشی, ہم نے قرآن اس لیے اتارا کہ جو ڈرتا ہے ہم ان کو نصیحت کریں. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن ہر ایک کے لیے وصیت نہیں بنتا, بلکہ اپنا ڈر رکھنے والوں کے لیے, اللہ کا ڈر رکھنے والوں کے لیے وصیت. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا, جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے شرف کلامی عطا فرمایا. شرف کلامی یہ ہے کہ موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام اس میں جس وقت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا تو فرعون
بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا اور بچوں کو زندہ رکھتا تھا. لیکن موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، موسیٰ نبی کے نام علیہ السلام کی والدہ نے پیدائش کے بعد صندوق میں ڈالا. صندوق میں ڈال کر موسیٰ نبی کے نام علیہ السلام کو دریا میں ڈالا. جب دریا میں ڈالا تو قدرت کا کرنا، یہ دریا کا بہاؤ فرعون کے محل کی طرف سے تھا اور فرعون کا محل کنارے پر تھا. اس وقت فرعون کی بیوی آسیہ جو ہے وہ دریا کے کنارے بیٹھی تھی. جب انہوں نے بیٹھے ہوئے صندوق کو دیکھا تو حیران بھی کہ یہ کیا ہے، لیکن اللہ کی قدرت کا کرنا صندوق چلتا ہوا حضرت آسیہ کے پاس آ گیا. یہ فرعون کی بیوی مسلمان تھی. اب یہ الگ موضوع ہے. جب صندوق آیا، بیوی نے کھول کر دیکھا تو اندر تو ایک خوبصورت لال جیسا، ہیرے جیسا ایک بچہ تھا. بیوی لے کر گئی، فرعون سے کہا کہ ہم اسے پالتے ہیں، شاید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے یہ انس کا سبب بن جائے. اب فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام پلنے لگے. دودھ کے لیے جب آمدائیوں کو بلایا گیا تو کسی کا دودھ نہیں پیا. صندوق بیٹھے، صندوق کے پیچھے آپ کی بہن آئی. جس وقت دیکھا موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پینے لگے تو بہن بول پڑی، میں تمہیں بتاتی ہوں ایک ایسی خاتون کے بارے میں، اگر وہ دودھ پلائے تو بچہ پی لے گا. ان بہن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف اشارہ کیا. والدہ کو لایا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑی آسانی کے ساتھ، پیار کے ساتھ اپنی والدہ کا دودھ پیا. اب تایا کے طور پر سگی والدہ موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کرتی رہی. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جب وہ کرولنگ کرنے لگے، جب ابھی انہوں نے بھیگنے لگے تو اس وقت آپ فرعون کی گود میں بیٹھے تھے. فرعون کی جو داڑھی تھی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے. اب ہیرے جواہرات چمکتے ہیں تو فرعون کی داڑھی کو موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا، نوچا. تو اب فرعون کہنے لگا یہ وہی بچہ ہے جس کے بارے میں مجھے نجومیوں نے بتایا کہ تیرے تخت کا خطرہ بنے گا. تو مارنے کا ارادہ کیا تو بیوی نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں، بچہ ہے، یہ ہر چمکتی چیز کو پکڑ لیتا ہے. اب آزمانے کے لیے انہوں نے کیا کہ ایک لال رکھا، ایک انگارہ رکھا. اب لال سے انگارے کی چمک زیادہ ہوتی ہے، نبی معصوم ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ لال کی طرف جانے لگا تو جبریل کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ اس کا انکار پکڑ کر آپ رکھ دیں اس کے اوپر انگارے پر. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ انگارے پر پڑا تو ہاتھ چلنے لگا. بچے کی فطرت ہے، جب ہاتھ چلتا ہے تو کوئی چیز بھی وہ منہ میں ڈال دیتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام انگارہ پکڑا، ہاتھ چلنے لگا، منہ میں ڈالا. ادھر ہاتھ کے اوپر زخم ہو گیا، سفید نشان بن گئے. ادھر زبان منہ میں ڈالا تو زبان میں رکنت ہو گئی. اب دونوں اللہ پاک نے موزے بنا دیے. یہی جلا ہوا ہاتھ جب موسیٰ علیہ السلام بغل میں ڈالتے تھے تو چمکتا ہوا باہر آتا تھا. زبان کی رکنت تھی. اللہ پاک سے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام کی رکنت بھی دور ہو گئی. اب اس کے بعد موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی طرف سے آپ جا رہے تھے. ایک قبطی اور بنی اسرائیلی لڑ رہے تھے تو بنی اسرائیلی مظلوم تھا، قبطی ظلم کر رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے غسلہ مارا تو قبطی مر گیا. اب معاملہ چلا گیا فرعون کی دربار میں. فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے اور قصاص لینے کا ارادہ کیا. موسیٰ علیہ السلام مدین چلے گئے. وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے شادی کی. واپس آ رہے تھے کوتور کے مقام پر جب آئے تو آپ کو آگ کی ضرورت پڑی. آپ نے گھر والی سے کہا کہ میں آگ لے کر آتا ہوں. تو آپ آگ لینے کے لیے جب گئے تو آپ کو دور سے نور نظر آیا. آپ نے فرمایا کہ شاید یہاں پر کوئی آگ ہوگی. لیکن جب وہاں پر گئے تو درخت سے آواز آئی، آنا رب، میں موسیٰ تیرا رب ہوں، انک بالوادی المقدس طویٰ. آپ مقدس وادی کے اندر، دعا کی مقدس وادی کے اندر ہے. تو یہاں پر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمائی. درخت کے اندر سے آواز آئی. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام کا واقعہ اللہ پاک نے شرط ہم کلامی عطا فرمایا. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے اور معجزات موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو عطا فرمائے. اب اس کے بعد آخر میں یہاں پر ہم
یہ ذکر کرتے چلے کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا، یہ بھی ہم بیان کر چکے، بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا، یہ بھی ہم بیان کر چکے، فرعون غالب ہوا، یہ بھی ہم بیان کر چکے۔ آخر میں سامری کا ذکر کریں گے، جب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام گئے نا کو طور پر کتاب لینے کے لیے، تو پیچھے سامری نے جو بچڑا بنایا، بچڑے کے منہ میں حضرت جبریل علیہ نبینا علیہ السلام کے قدموں کی مٹی ڈالی، تو مٹی کی وجہ سے وہ بولنے لگا، اس نے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام غصے ہوئے، حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے معذرت کی، سامری کو پکڑا اور کہا کہ تیری اب یہ سزا ہے، تیری اب یہ سزا ہے، اگر تجھے کوئی انسان ہاتھ لگائے گا تو تجھے آگ لگ جائے گی، اور تو کہتا کرے گا لامِ ساس لامِ ساس لامِ ساس۔ اب دعا یہی موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا اس کو لگی، اب کوئی انسان اسے چھو لیتا تھا تو اس کے جسم کو آگ لگ جاتی تھی، بخار تاپ چڑھ جاتا تھا، وہ جنگلوں میں چلا گیا، اور جب بھی کسی انسان کو دیکھتا تو کہتا لامِ ساس لامِ ساس، وہ مجھے ہاتھ نہ لگانا، یہ مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ یہ سامری کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا لگی تھی۔ اس کے بعد جناب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا قصہ بھی اللہ پاک نے سورۃ طٰہٰ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق